بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جب بھٹو نے جلاد سے کہا پھندا کھینچو فنش اٹ، 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کوٹھری میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تاکہ اس بھٹو سے انیست نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلیمان تاثیر، جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں: شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلاء جاتے تھے تو ایک سیکورٹی گارڈ وہاں پر ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اسی طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹھری کے باہر علیحدہ ایک بیت الخلاء بنوا دیا گیا تھا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی خیبر، رچرڈ نکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق سالک کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ کام پشتینی پیشہ تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنی مسوڑھوں میں درد سے بے حد پریشان تھے۔ ان میں پس بھی پڑ گئی تھی۔ بھٹو کو لگتا تھا کہ انہیں پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لاٹین کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا: تم بھی میری طرح سے بدقسمت ہو۔ تمہارے کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے ایک قیدی ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر میں لیٹے ہوئے تھے، تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی: پنکی، گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے نظیر اپنی سوانح عمری ڈائر آف دی ایسٹ میں لکھتی ہیں: مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میری والدہ کو بھی معلوم تھا، لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک شیورولیٹ کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر لکھتی ہے: میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا۔ جواب آیا: آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا: لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسے ہی ہدایت موصول ہوئی ہے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹھری سے ان میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہے: انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس کر دی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سیگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سیگار بچا رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے، لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا: ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں، لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے۔
تھوڑی دیر بعد جیولر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ بے نظیر نے کہا کہ کوٹری کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیولر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہے، میں نے کہا پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے۔ لیکن جیولر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ جیسے انہوں نے چپ چاپ سنا، بھٹو نے کوٹری کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبدالرحمن سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کے رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں، بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا، بال بنائے، اس کے بعد وہ سونے چلے گئے تھے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخر کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹکا کر تقریباً 40 گز دور لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں، اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے، پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ لیا، ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا میسج نے لے